السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ فصل فی بیان احکام السؤر والماء القلیل اذا شرب منہ حیوان یکون علی اربعۃ اقسام ویسمى سؤرا۔ الاول طاہر مطہر وهو ما شرب منہ آدمی او فرس او ما یؤکل لحمہ، والثانی نجس لا يجوز استعماله وهو ما شرب منه الكلب او الخنزير او شيء من سباع البهائم كالفهد والذئب، والثالث مكروه استعماله مع وجود غيره وهو سؤر الهردة والدجاجة المخلات والسباع الطير كالصقر والشاهين والهدأة وسواكن البيوت كالفأرة للعقرب، والرابع مشكوك في طهوريته وهو سؤر البغل والحمار، فإن لم يجد غيره توضأ به وتيمم ثم صلى۔ یہاں تک ہم ترجمہ اور ترکیب پڑھیں گے۔ پہلے ہم اس کی ترکیب پڑھیں گے، پھر اسی میں ترجمہ بھی کریں گے، ترکیب دونوں کریں گے۔ فصل فی بیان احکام السؤر، ٹھیک ہے، یہ فصل ہے جوتے کے احکام کے بیان میں۔ تم نے بتایا تھا کہ جہاں پر فصل کتاب وغیرہ آ جاتا ہے تو اس سے پہلے ایک مبتدا محذوف مانا جاتا ہے، لہذا ہم یہاں پر مبتدا محذوف مانیں گے اور کہیں گے ھذا فصل فی بیان احکام السؤر۔ تو ھذا اس میں اشارہ مبتدا بنے گا جس میں ہا برائے تنبیہ ہے اور ذا اس میں اشارہ یہ مبتدا ہے۔ ہم نے بتایا تھا کہ نکرہ کے بعد جار مجرور آ جائے تو نکرہ کو موصوف، جار مجرور کو صفت بناتے ہیں، لہذا فصل موصوف بنے گا کیونکہ اس فصل کی صفت ہے کہ وہ جوتے کے احکام کے بیان میں، لہذا فصل موصوف فی حرف جار بیان مضاف احکام مضاف الیہ مضاف السؤر مضاف الیہ۔ ہم نے بتایا تھا کہ آخر میں معرفہ اور اس سے پہلے جتنے بھی نکرہ ہوں سب کو مضاف الیہ بناتے ہیں۔ فی حرف جار بیان مضاف احکام مضاف الیہ مضاف السؤر مضاف الیہ، مضاف نے مضاف الیہ سے مل کر مضاف الیہ ہوا بیان مضاف کا۔ اب مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر فی جار کا مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہوا ثابتن کے، اس لیے کہ فصل جو ہے یہ یہاں پر مرفوع ہے تو ثابتن بھی مرفوع نکالا جائے گا کیونکہ یہ خبر بن رہی ہے۔ ثابتن اس میں فاعل صیغہ واحد مذکر، اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ فصل موصوف کی صفت، موصوف اپنی صفت سے مل کر ھذا اس میں اشارہ مبتدا محذوف کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اب کہنے والماء القلیل اذا شرب منہ حیوان یکون علی اربعۃ اقسام ویسمى سؤرا۔ پہلے یہاں پر آپ قاعدہ سمجھ لیں اور ترکیب کے درمیان ہم قاعدہ نہیں بتائیں گے، صرف ترکیب کرتے ہوئے چلیں گے۔ جو واو شروع میں آتا ہے کلام کے جملے کے شروع میں آتا ہے تو اسے واو استینافیہ قرار دے دیا جاتا، حرف عطف نہیں کہا جاتا۔ دوسری چیز الماء بھی موصوف ہے اور القلیل، الماء بھی معرب باللام ہے، القلیل بھی معرب باللام ہے، اور قاعدہ ہے کہ جب دو معرفہ اکٹھا آتے ہیں تو اکثر وہ موصوف صفت بنتے ہیں، لہذا الماء یہاں پر موصوف ہوگا، القلیل صفت۔ اس کے بعد اذا شرط آ رہا ہے، اذا جو ہے یہ متضمن بمعنی شرط مفعول فی مقدم بنے گا، اور اسی طریقے سے اس کے بعد یہ ہے کہ اذا جو متضمن بمعنی شرط ہے اس کے بعد اگر دو فعل ذکر ہوں، دو جملے ذکر ہوں تو پہلے کو شرط اور دوسرے کو ہم جزا بناتے ہیں۔ وَيُسَمَّى سُؤْرًا، پہلے اس کی ہم ترکیب کرتے ہیں۔ وَالْمَاءُ الْقَلِيلُ إِذَا شَرِبَ مِنْهُ حَيَوَانٌ يَكُونُ عَلَى أَرْبَعَةِ أَقْسَامٍ۔ واو استینافیہ، الماء موصوف، القلیل صفت، موصوف صفت سے مل کر مبتدا، اذا ظرف زمان متضمن بمعنی شرط مفعول فیہ مقدم، شریبہ فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب،
من حرف جار ہو ضمیر مجرور جار مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہوا شریبہ فعل ماضی معروف کے، حیوان شریبہ کا فاعل، شریبہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر اور مفعول فیہ مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ بن جائے گا شرط، یہ جو ہے فعل اپنے فاعل مفعول فیہ سے مل کر یہ بن گیا شرط۔ یکون علی اربعات اقسام، یکون کانا یکون یہ فعل ناقص ہے اور اس کو ایک اسم چاہیے اور ایک خبر چاہیے، اسم مرفوع ہوتا ہے خبر منصوب ہوتی ہے۔ یکون فعل ناقص، اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل یعنی اسم، یکونوں کا اسم، علی حرف جار اربعات مضاف ممیز اقسام مضاف الی تمییز، اربعات مضاف ممیز اقسام مضاف الی تمییز سے مل کر علی جار کا مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہوگا ثابتن کے، ہم نے بتایا تھا کہ کانا یکونو فعل ناقص کی خبر منصوب ہوتی ہے، اور ثابتن اس لیے نکالا کہ اس میں ہوا ضمیر جو اسم ہے وہ مذکر ہے، مذکر کے لیے آتی ہے، لہذا ثابتن کے متعلق ہوا، ثابتن اس میں فاعل صیغہ واحد مذکر، اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ یکون فعل ناقص کی خبر، یکون فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ بن جائے گی جزا، اذا شریب منہ حیوان کی شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ ہو کر الماء القلیل و مبتدا کی خبر، ہم نے الماء القلیل کو مبتدا بنایا تھا۔ اس کے بعد وہ یسمى سورن، سب سے پہلے یہاں پر قاعدہ سمجھیں کہ سما یسمی تسمیہ باب تفعیل ثلاثی مزید فیہ سے، جہاں پر سما یسمی کا استعمال ہو اور اس سے مراد نام رکھنا ہو اور وہ نام رکھنے کے معنی میں استعمال ہو تو اس کے دو مفعول آتے ہیں، اور اگر اس کا معنی ذکر کرنا ہو تو اس کے دو مفعول نہیں آتے ہیں، صرف ایک مفعول آتا ہے، جیسے کہ ہدایت النوح میں ہے دو مفعول آنے کی مثال، جہاں پر نام رکھا ہے تو وَيُسَمَّى بِهِدَايَةِ النَّحْوِ، وَيُسَمَّى بِهِدَايَةِ النَّحْوِ رَجَاءَ أَن يَهْدِيَ اللَّهُ تَعَالَى بِهِ الطَّالِبِينَ، تو ہم نے یسمہ کو فعل بنایا تھا، یہ بھی قاعدہ سمجھیں کہ جو اور وہ جو سما یسمی فعل ہے وہ فعل مجہول استعمال کیا جائے تو اس کا پہلا مفعول وہ نائب فاعل ہوگا، جو اس میں ضمیر ہوگی وہ نائب فاعل یہاں پر بنے گا، اور دوسرا مفعول بھی تو ہے ہی، تو ہم نے وہاں پر بنایا ہوا تھا وَيُسَمَّى بِهِدَايَةِ النَّحْوِ رَجَاءَ أَن يَهْدِيَ اللَّهُ تَعَالَى بِهِ الطَّالِبِينَ، تو یسمہ کو فعل مجہول بنایا تھا، اور اس میں ہوا ضمیر جو ہے اس کا نائب فاعل بنایا تھا، جو کہ ایک پہلا مفعول تھا اس کا، وَيُسَمَّى بِهِدَايَةِ النَّحْوِ، یسمہ نہیں وَسَمَّيْتُهُ بِهِدَايَةِ النَّحْوِ وہاں عبارت وَسَمَّيْتُهُ بِهِدَايَةِ النَّحْوِ رجاء ان يهدي الله تعالی به الطالبین، تو سمیت فعل تھا تو ضمیر فاعل ہو ضمیر مفعول بھی اول، اور بہدایت النحو میں با زائدہ ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ سما یسمی جو فعل ہوتا ہے اس کے دوسرے مفعول پر با جارہ بھی با زائدہ بھی داخل ہوتا ہے، لہذا یہاں پر ترکیب کریں گے وَيُسَمَّى سوراً واو استینافیہ، یسمى فعل مضارع مجہول صیغہ واحد مذکر غائب، اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل اس کا نائب فاعل جو کہ پہلا مفعول بھی قرار پائے گی، سورن مفعول بھی ثانی سمجھ لیجیے کے اعتبار سے، فعل اپنے فاعل اور فعل اپنے نائب فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اب پہلے سمجھتے ہیں کہ ماء قلیل ہے کیا، کہہ رہے ہیں والماء القلیل اذا شرب منہ حیوان یکون علی اربعات اقسام، الماء القلیل ماء کا معنی پانی، القلیل کا معنی تھوڑا کم، اذا کا معنی جب، شریبہ یشربو باب سمع یسمع جس کا معنی ہوتا پینا، من ہو ضمیر کہ لوٹ رہی ہے الماء القلیل کی طرف، حیوان جاندار کو کہتے ہیں، کانا یکونو کا معنی ہونا یہاں پر سارا کے معنی میں ہے، اللہ معنی پر، اربع کا معنی چار، اقسام یہ قسم ان کی جمع ہے، اب معنی ہوگا والماء القلیل اذا شرب منہ حیوان یکون علی اربعات اقسام، تھوڑا پانی، ماء قلیل تھوڑا پانی وہ ہے، اذا شرب منہ حیوان
جب کہ اس سے کسی جاندار نے یعنی تھوڑے پانی سے کسی جاندار نے حیوان نے پی لیا ہو، یکون علی اربعۃ اقسام، تو وہ 4 قسم پر ہے۔ تھوڑے پانی سے مراد ہے کہ وہ دہ دردہ نہ ہو، اور پانی دہ دردہ نہ ہو، اور اس سے جب کسی حیوان یعنی جاندار نے پی لیا ہو، تو اس کی 4 قسمیں بنتی ہیں، اور اس کا نام کیا رکھا جاتا ہے؟ جوٹھا۔ اس پانی کا نام جوٹھا رکھا جاتا ہے۔ کہنے الاول طاہر مطہر وهو ما شرب منه آدمی او فرس او ما یؤکل لحمه۔ پہلا پانی جو ہے اس کی قسم بتا رہے ہیں، یعنی جو مائع قلیل ہے اور جس کا نام سور جوٹھا رکھا جا رہا ہے، تو اس کی پہلی قسم ہے کہ وہ پاک ہے، پاک کرنے والا ہے۔ الاول طاہر مطہر، پہلی قسم ہے پاک ہے، پاک کرنے والا ہے، یا اس طریقے سے ترجمہ کریں، پہلی قسم ہے پاک، پہلا جو ہے پاک کرنے والا ہے، پاک ہے، پاک کرنے والا ہے۔ یہاں ہم نے دونوں جگہ ہے لگایا، اس لیے ابھی جب ترکیب کریں گے سمجھ میں آ جائے گا۔ وَوْغَا مَا شَرِبَ مِنْهُ آدَمِيٌّ، اور وہ پانی ہے، ٹھیک ہے۔ اور طاہر مطہر، ہوا ضمیر سے مراد طاہر مطہر پانی ہے، الاول قسم کی طرف اشارہ ہے، اور ما سے مراد پانی ہے۔ وَوْغَا مَا شَرِبَ مِنْهُ، منہ سے مراد بھی طاہر مطہر ہی پانی ہے۔ وَوْغَا مَا شَرِبَ مِنْهُ آدَمِيٌّ، اور وہ ایسا پانی ہے جس سے کسی آدمی، نکرہ یہاں پر استعمال تو کسی ترجمہ کریں گے، کسی آدمی نے یا کسی گھوڑے نے یا اس جانور نے پی لیا ہو جس کا گوشت کھایا جاتا ہے، ما یوکل لحمہ، جس کا گوشت کھایا جاتا ہے۔ تو پانی کی پہلی قسم ہے وہ جو پاک ہو، پاک کرنے والا ہو، اور اس سے کسی آدمی یا گھوڑے یا وہ جانور جس کا گوشت کھایا جاتا ہے اس نے پی لیا ہو، جیسے کل ابلی، جیسے کہ اونٹ، والبقری اور گائے، والغنمی اور بکری وغیرہ، نیچے دے رہے ہیں۔ ترکیب ہوگی الاول مبتدا، وہی قاعدہ ہے کہ شروع میں معدب باللام اسم آ جائے یا ضمیر مرفوع منفصل یا کسی کا علم مبتدا، لہذا الاول مبتدا، پہلا معرفہ، دوسرا نکرہ، معرفہ کو مبتدا، نکرہ کو خبر، طاہر کو خبر اول، مطہر کو خبر ثانی۔ اگر ہم چاہیں تو یہاں موصوف صفت کی بھی ترکیب کر سکتے ہیں، لیکن زیادہ بہتر یہاں پر ہے کہ طاہر کو خبر اول بنائیں اور مطہر کو خبر ثانی۔ الاول مبتدا اپنی دونوں خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ وَهُوَ مَا شَرِبَ مِنْهُ آدَمِيٌّ أَوْ فَرَسٌ أَوْ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ۔ ترکیب ہوگی واو استینافیہ، ہوا ضمیر مرفوع منفصل، شروع میں آئی مبتدا، ما اسم موصول، شربہ فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، من حرف جار ہو ضمیر مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہوا شربہ فعل کے، آدمی معطوف علیہ، او حرف عطف، فرس معطوف اول، او حرف عطف، ما اسم موصول، یؤکل فعل مضارع مجہول صیغہ واحد مذکر غائب، لحم و مضاف ہو ضمیر مضاف الیہ، وہی قاعدہ ہے کہ اسم کے ساتھ جو ضمیر آتی ہے وہ مجرور متصل کہلاتی ہے، اور وہ اسم مضاف بنتا ہے، ضمیر مضاف الیہ بنتی ہے۔ لحم و مضاف ہو ضمیر مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر یؤکلو کا نائب فاعل، یعقلو فعل مجہول اپنے نائب فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر ما موصولہ کا صلہ، موصول اپنے صلہ سے مل کر یہ آدمی جن کا عطف ثانی، معطوف ثانی، معطوف علیہ اپنے دونوں معطوف سے مل کر شریبہ کا فاعل، شریبہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر ما موصول کا صلہ، موصول صلہ سے مل کر ہوا ضمیر مرفوع منفصل مبتدا کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ تو پہلا پانی کیا ہے؟ پاک ہو، پاک کرنے والا ہو، اور اس سے کسی آدمی نے یا گھوڑے نے یا جس جانور کا جوٹھا جس جانور کا گوشت کھایا جاتا ہے اس نے پی لیا ہو۔ دیکھیے یہاں پر مطلق آدمی کا نکرہ استعمال کیا، مطلب کیا؟ آدمی چاہے مومن ہو، کافر ہو، اسی طریقے سے ناپاک ہو یا پاک ہو، بشرطے کہ اس کے منہ میں نجاست نہ لگی ہو، بشرطے کہ اس کے منہ میں نجاست نہ لگی ہو، تو اگر وہ پانی پیتا ہے تو پانی پاک رہے گا، ناپاک نہیں ہوگا۔ یہ نہیں کہ اگر کوئی شراب پی کر آئے اور اسی طریقے سے جن افعال سے شریعت نے منع فرمایا ہے تو وہ کر کے آئے اور جسے ناپاک قرار دے دیا گیا، اور اس کی وجہ سے پانی پینے کی وجہ سے یہ حکم لگ جاتا ہے کہ پانی ناپاک ہو جائے، تو ایسی صورت میں نہیں، ہر صورت میں نہیں، اگر اس کے منہ پر گندگی لگی ہے یا شراب پی کر آیا اور پانی پی لیا تو پانی ناپاک ہو جائے گا، وہ مائع قلیل، وہ پانی ناپاک ہو جائے گا۔ لہذا یہ آدمی جن جو نکرہ استعمال کیا گیا یہ ان تمام صورتوں میں ہے جبکہ منہ وغیرہ پر نجاست نہ لگی ہو۔
تو ایسی صورت میں وہ پانی پاک رہے گا۔ اور اسی طریقے سے ما یؤکل لحمہ، جس کا گوشت کھایا جاتا ہے، ان کے منہ وغیرہ پر بھی کوئی نجاست نہ لگی ہو، اگر نجاست لگی ہوگی تو پانی پاک نہیں رہے گا، اگر نجاست نہیں لگی ہے تو پانی پی لیا تو پانی پاک رہے گا۔ آگے کہنے والثانی نجس لا یجوز استعمالہ، دوسری قسم پانی کی نجس ناپاک، لا یجوز استعمالہ، جس کا استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ وہی قاعدہ ہے کہ واو استنافیہ قرار دیں گے، الثانی یہ معدب باللام ہے، لہٰذا بن گیا مبتدا، نجسن پہلے اس کو ہم بنائیں گے موصوف، یا تو پھر ہم ایسا کریں کہ الثانی کو جو ہے بنا لے مبتدا اور نجسن کو خبر اول اور لا یجوز استعمالہ کو خبر ثانی بنا لیں، یا تو ترجمہ یہ کریں کہ دوسری قسم ایسا نجس ہے جس کا استعمال کرنا جائز نہیں، تو نجسن کو موصوف بنائیں اور لا یجوز استعمالہ کو اس کی صفت، یا تو نجسن کو خبر اول اور لا یجوز استعمالہ کو خبر ثانی بنائیں۔ ترکیب ہوگی واو استنافیہ الثانی معدب باللام شروع میں آیا مبتدا، نجسن موصوف، لا یجوز استعمالہ، لا یجوز فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس میں استعمال و مضاف و ضمیر مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر فاعل، فعل فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر موصوف کی صفت، موصوف صفت سے مل کر خبر، الثانی مبتدا کی مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اس کے بعد یا تو یہ ترکیب کریں کہ الثانی مبتدا نجس خبر اول لا یجوز استعمالہ، یہ جو ہے خبر ثانی، یہ اس کی سمجھ لیجیے تاکید کے طور پر ایک طریقے سے استعمال ہوا۔ اب مبتدا اپنی دونوں خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اس کے بعد وہ ہوگا ما شریب منہ الکلب او الخنزیر او شیء من سباع البہائم کالفہد والذئب، یہاں پر انہوں نے بیان کیا کہ طاہر ہو مطہر ہو، پہلی قسم ہو گئی۔ دوسری قسم مائع نجس جس کا استعمال جائز نہیں ہے۔ اب وہ مائع نجس بتا رہے کہ مائع نجس کون سا پانی ہے جس کا استعمال جائز نہیں، کہہ رہے ہیں وَوْغَا مَا شَرِبَ مِنْهُ الْكَلْبُ أَوِ الْخِنْزِيرُ، اور وہ ایسا پانی ہے جس سے کتے نے یا خنزیر نے، جسے ہم سور کہتے ہیں، یا خنزیر نے پی لیا ہو، تو اگر اس پانی کو کتا یا خنزیر پی لیتا ہے تو پانی مائع نجس قرار دیا جائے گا اور اس کا استعمال کرنا جائز نہیں ہوگا۔ یا ایسے حیوان نے، ایسے جاندار نے، حیوان یا ایسے جاندار نے اس کو پیا ہو، ان جاندار میں سے اس نے پیا ہو، من سباع البہائم، جو پھاڑنے والے درندے کہلاتے ہیں، او شیء من سباع البہائم، یا ان میں سے پھاڑنے والے درندوں میں سے کسی نے پی لیا ہو، او شیء من سباع البہائم، یا پھاڑنے والے درندوں میں سے کسی نے پی لیا ہو، کالفہد جیسے چیتا، والذئب کالفہد جیسے چیتا، والذئب اور بھیڑیا۔ ترکیب ہوگی واو استنافیہ ہوا ضمیر مرفوع منفصل، شروع میں آئی مبتدا، ما اسم موصول، شریبہ فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، من حرف جار، ہو ضمیر مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہوا شریبہ فعل کے، الکلب معطوف علیہ او حرف عطف، الخنزیر معطوف اول او حرف عطف، شیء موصوف، من سباع البہائم صفت۔ پہلے ہم بتائے رہے تھے کہ نکرہ کے بعد جار مجرور آ جائے تو نکرہ کو موصوف، جار مجرور کو صفت بناتے ہیں، لہذا یہاں پر او حرف عطف شیء موصوف، من حرف جار سباع مضاف، البہائم مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر من جار کا مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہوا ثابت کے، کیونکہ شیء جو ہے یہ یہاں پر نکرہ استعمال ہے اور مرفوع ہے، اسی وجہ سے ہم نکرہ ثابت بھی نکال رہے ہیں اور مرفوع نکال رہے ہیں۔ ثابت اس میں فاعل صیغہ واحد مذکر، اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ شیء موصوف کی صفت، موصوف صفت سے مل کر یہ معطوف ثانی ہوا الکلبوں پر، معطوف علیہ اپنے دونوں معطوف سے مل کر یہ شریبہ کا فاعل، شریبہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر ما موصول کا صلہ، موصول اپنی صلہ سے مل کر ہوا ضمیر مرفوع منفصل مبتدا کی خبر،
مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا، کالفہد جیسے چیتا، والذئب اور بھیڑیا۔ اس کی ترکیب ویسے ہوگی جیسا کہ ہم پہلے کرتے آئے ہوئے ہیں، کاف حرف جار، الفہدی معطوف علیہ، واو حرف عطف، الذئب معطوف، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر کاف جار کا مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہوا ثابتن کے، ثابتن اس میں فاعل صیغہ واحد مذکر، اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ بن جائے گی خبر مبتدائے محذوف مثالہ کی، مثال و مضاف ہو ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ۔ وہی قاعدہ ہے کہ اسم کے ساتھ جو ضمیر آتی ہے وہ ضمیر مجرور متصل کہلاتی ہے، اسم مضاف بنتا ہے، ضمیر مضاف الیہ بنتی ہے، لہذا مثالو یہ مضاف ہے اور ہو ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ بن جائے گا مبتدا کالفہد والذئب کا، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ اب اس کا ترجمہ اس طریقے سے ہوگا یہاں پر کہ یہ فصل ہے جوتے کے احکام کے بیان میں، اور ماء قلیل، والماء القلیل اذا شرب منہ حیوان علی یکون علی اربعۃ اقسام، اور تھوڑا پانی جب کہ اس سے کسی جاندار نے پی لیا ہو تو وہ 4 قسم پر ہے، ویسمى سؤرا اور اس کا نام جوٹھا رکھا جاتا ہے، الاول طاہر مطہر پہلی قسم ہے پاک ہو پاک کرنے والا ہو، پہلی قسم پاک ہے پاک کرنے والا ہے، وَوْغَ مَا شَرِبَ مِنْهُ آدَمِيٌّ أَوْ فَرَسٌ أَوْ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ، اور وہ ایسا پانی ہے یعنی طاہر مطہر ایسا پانی ہے، ہوا سے مراد طاہر مطہر ہے، ما سے مراد پانی، اور ایسا پانی ہے جس سے کسی آدمی یا گھوڑے یا جن جانوروں کا گوشت کھایا جاتا ہے ان میں سے کسی نے پی لیا ہو، تو یہ جو ہے یہ پانی طاہر مطہر ہو جائے گا۔ اور دوسری قسم ہے نجس، ماء نجس ہے، نجس پانی جس کا استعمال جائز نہیں ہے، اور وہ ایسا پانی ہے جس سے وَوْغَ مَا شَرِبَ مِنْهُ الْكَلْبُ أَوْ الْخِنْزِيرُ أَوْ شَيْءٌ مِّن سِبَاعِ الْبَهَائِمِ كَالْفَهْدِ وَالذِّئْبِ، اور وہ ایسا پانی ہے جس سے پی لیا ہو کسی کتے یا خنزیر یا پھاڑنے والے جانوروں میں سے کسی ایک نے کالفہد جیسے چیتا، والذئب اور بھیڑیا۔ تو یہاں تک ہمارا ترجمہ اور ترکیب کے ساتھ درس ہو گیا، اور اگلے درس میں انشاءاللہ الرحمن والثالث اور والرابع یعنی تیسری اور چوتھی قسم پڑھا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔